والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی انسان کسی چیز کو کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو کسی بھی چیز کو بیچنے کے بعد پھر اس انسان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ جس چیز کو بیچ چکا ہے اس چیز کے اوپر اپنی مرضی کرے۔ مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہے اور میں وہ گھر آپ میں سے کسی بھائی کو فروخت کر دیتا ہوں، اس کی قیمت لے لیتا ہوں۔ قیمت لینے کے بعد اب اس گھر کے اوپر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اب مالک وہ ہے کہ جس نے قیمت دے دی، اور کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے اور تمام ایمان والوں سے دو چیزیں خرید لی۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لی۔ نمبر ایک اموالہم، ان کے مال، نمبر دو ان کی جانیں۔ ان دو چیزوں کو خریدنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیں گے کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ سودا کیا ہے کہ اللہ ہم کو جنت چاہیے، تو اس کی قیمت اللہ نے ہم سے یہ مانگی ہے، تو پھر یہ جان بھی تمہاری نہیں اور یہ مال بھی تمہارا نہیں۔ اب یہ جان ہم اللہ کے ہاں بیچ چکے، یہ مال اللہ کے ہاں فروخت کر چکے، اس کی قیمت ہم جنت لیں گے۔ اگر تو جنت چاہیے تو پھر اللہ کی دی ہوئی اس جان کے اوپر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس مال کے اوپر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کوئی انسان، میں یا آپ، کسی ایک انسان کو مقرر کریں اور اس کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ میں آپ میرے ساتھ رہیں گے صرف 2 دن کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے۔ 48 گھنٹے کی آپ نے میری رپورٹ تیار کرنی ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں لکھیں، میں کیا بول رہا ہوں لکھیں، میں کیا سن رہا ہوں لکھیں، میں کیا پکڑ رہا اور چھو رہا ہوں لکھیں، میں کیا سوچ رہا ہوں لکھیں، میں دل میں کیا خیالات لے کے آیا ہوں لکھیں، میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ 2 دن کی رپورٹ جو میں نے خود اپنی تیار کروائی اور اپنے ساتھ ایک شخص کو کھڑا کر کے تیار کروائی، سچ یہ ہے کہ وہ 2 دن کی رپورٹ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ میرے خیالات کیا ہیں، میرے تصورات کیا ہیں، میں سوچتا کیا ہوں، میں دیکھتا کیا ہوں، میں بولتا کیا ہوں، میں سنتا کیا ہوں۔ 2 دن کی رپورٹ نہ آپ چاہیں گے نہ میں چاہوں گا کہ لوگوں کے سامنے پیش ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، بلکہ تیری ساری زندگی کی رپورٹ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے۔ اس رپورٹ کے پیش ہونے کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بندے تو نے جو اللہ سے سودا کیا تھا، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا۔ تو اس سودے پہ پورا اترا کہ نہیں اترا، تو نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ یا ایک بات میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا، 60 سیکنڈ اکٹھے کریں تو 1 منٹ بنتا ہے، 60 منٹ اکٹھے کریں تو 1 گھنٹہ بنتا ہے، 24 گھنٹوں کا 1 دن بنتا ہے، 7 دنوں کا 1 ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتے ہوں تو 1 مہینہ بنتا ہے، 12 ماہ ہوں تو 1 سال بنتا ہے، 100 سال ہوں تو 1 صدی بنتی ہے۔ حضرات 10 صدیاں ہوں تو 1000 بنتا ہے، 20 صدیاں ہوں تو 2000 بنتا ہے، 30 صدیاں ہوں تو 3000 سال بنتے ہیں، 40 صدیاں ہوں
تو 4000 سال بنتے ہیں، 50 صدیاں ہوں تو 5000 سال بنتے ہیں، 60 صدیاں ہوں تو 6000 سال بنتے ہیں، 70 صدیاں ہوں تو 7000 سال بنتے ہیں، 80 صدیاں ہوں تو 8000 سال بنتے ہیں۔ حضرات آپ غور کریں کہ 90 صدیاں ہوں تو 9000 اور 100 صدی ہو تو 10,000 سال بنتے ہیں، 200 صدیاں ہوں تو 20,000 سال بنتے ہیں، 300 صدیاں ہوں تو 30,000 سال بنتے ہیں، 400 صدیاں ہوں تو 40,000 سال بنتے ہیں، 500 صدیاں ہوں تو 50,000 سال بنتے ہیں، 500 صدیاں ہوں تو 50,000 سال بنتے ہیں۔ اور کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس ایک دن میں ہونا کیا ہے؟ اس ایک دن کے اندر ایک ہی کام ہونا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ فردن فردن، تنہا تنہا، اکیلے اکیلے دنیا کے ہر انسان نے بارگاہ الہی میں آ کر کھڑے ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اللہ یہ میری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ اور اللہ کہیں گے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں دیکھتا ہوں کہ تو نے ایگریمنٹ پورا کیا کہ نہیں کیا، یہ جان میری تھی، یہ مال میرا تھا، اور اس کے وہ تجھے میں نے جنت دینی تھی، تو کیا واقعی یہ جان اور یہ مال تو نے میرے حکم کے مطابق بتایا؟ تنہا تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا حضرت یہ معمولی بات ہے۔ کبھی غور کرے 50,000 سال کا ایک دن، آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال، کچھ اوپر 1,500 سال بنتا ہے۔ کتنے زمانے بیت گئے، کتنی صدیاں بیت گئی، کتنے دور گزر گئے، کہاں وہ پتھروں کا زمانہ، چلتے چلتے یہ ترقی کا دور۔ اگر آپ تصور کریں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اس دن قیامت برپا ہوئی ہے، تو ہم حشر کے دن میں اللہ کی قسم اب تک وہاں فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی، 48,500 سال اب بھی باقی ہیں۔ ابھی تو قیامت کے دن کے مقابلے میں 1,500 سال ہوا ہے، وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ شاید اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کا دورانیہ اتنا نہیں ہے جتنا بڑا قیامت کا ایک دن ہے۔ ہم نے معمولی سمجھا، ہم نے معمولی سمجھا، بس وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کی یہ ایگریمنٹ کی رپورٹ پیش لینی ہے، اور رپورٹ کو پیش کرنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے مختصر سماعت فرما لیں۔ پہلی بات اللہ کہتے ہیں اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سب سے پہلے بندے کے سامنے کتاب آئے گی اور اعمال نامہ ہوگا۔ اللہ کہیں گے خود پڑھ، اور پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کر کے تو جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، چلا کے بندہ کہے گا کیسی کتاب ہے، معمولی سے معمولی گناہ لکھے، بڑے سے بڑے گناہ بھی لکھے، عجیب کتاب ہے، ہر چیز لکھی ہوئی۔ اور دوسری بات اللہ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زمین ہلا دی جائے گی اور اللہ اس زمین کو وحی کریں گے، حکم دیں گے، انسانوں کے اعمال میرے سامنے بیان کر۔ اللہ کی قسم، کوئی امام ہے تو اس کا مصلی آئے گا، ممبر کا خطیب ہے تو اس کا ممبر آئے گا، کوئی وکیل ہے تو اس کا چیمبر آئے گا، کوئی جج ہے تو اس کی کرسی آئے گی، کوئی کاروباری تاجر ہے تو اس کی دکان آئے گی، کوئی ایکسپورٹر ہے تو اس کی فیکٹری کارخانہ آئے گا، کوئی جوان ہے تو اس کے گھر کی بیٹھک آئے گی۔ تنہائی میں کیے گناہ بھی اللہ کے سامنے، میرے گھر کی در و دیوار، میرے گھر کی چار دیواری، میرا بیڈ روم، میری دکان، میری مسجد، اللہ کے سامنے میرے ایک ایک عمل کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ میں قرآن مجید کی اس سورت کی 2 آیتیں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے اللہ دکھائیں گے، تو ہی کر رہا ہے۔ ذرے کے برابر گناہ کیا ہے اللہ دکھائیں گے، دیکھ تو ہی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، اچانک آپ اوور سپیڈ ہوتے ہیں، آپ کو روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ کا چلان ہوگا، آپ نے سپیڈ بڑھائی ہے، آپ انکار کرتے ہیں میں نے نہیں کیا ایسے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی ویڈیو اور مووی چلا دیں، جناب دیکھیں آپ ہی گاڑی آپ کی ہے اور اسٹیئرنگ پہ آپ بیٹھے ہیں، سپیڈ دیکھیں رفتار دیکھیں زیادہ ہے کہ نہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ بالکل یہی منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھائیں گے، دیکھ تو ہی کر رہا ہے، تنہائی میں تجھے موقع ملا گناہ تو کر رہا ہے، یہ تیرا گھر، یہ تیری جوانی، یہ تیرا بڑھاپا، یہ تو ہی کر رہا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے اپنی ویڈیو اپنی مووی کو چلتا ہوا دیکھے گا، ہاں یہ تو نہیں، کیسے انکار کرے گا؟ آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمام تر حجتیں قائم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بولنے کی طاقت کو چھین لیں گے، اس کی زبان پر مہر چپ لگا دی جائے گی اور انسان کا وجود خود کلام کر کے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کلام کریں گے، یہ پاؤں کلام کریں گے، یہ جسم کا گوشت، یہ جلد یہ کلام کرے گی۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہاتھ تو دنیا میں کلام نہیں کرتے، یہ جسم کا گوشت تو کلام نہیں کرتا دنیا کے اندر، تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں یہ زبان کلام کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ گوشت کا یہ ٹکڑا اگر دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے کلام کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے جسم کے باقی اعضاء روز حشر اللہ کے حکم سے کلام نہیں کر سکتے؟ کلام کریں گے۔ اب دیکھیے کتاب بھی مل گئی، انسان جہاں جہاں زندگی بسر کر کے آیا، ایک لمحے کے لیے جہاں پاؤں رکھا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی آ کے انسان کے اعمال بولے، انسان کا جسم خود اللہ کے سامنے سارے اعمال کھول کھول کے بیان کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتا انسان کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، وہ ایگریمنٹ جو تو نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا تھا، یہ جان بھی میری ہے، یہ مال بھی میرا ہے، اس کے عوض جنت دوں گا، بتا تو اس جنت کے لائق ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ اوہو ماضی تو بڑا اچھا نہیں ہے، ماضی میں نظر دوڑاؤں تو ایگریمنٹ کی تو میں نے دھجیاں اڑا دی، میں تو جنت سے محروم ہوں، میں تو اس کا حقدار ہی نہیں، اب کیا کروں؟ اس کا بھی حل اللہ نے بتا دی۔ وہ حل کیا ہے؟ مالک کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اے بندے جا، میری تیرے ساتھ اس ایگریمنٹ کے حوالے سے یہ بات بھی موجود ہے، تو ایسا کر، تجھے احساس ہو گیا ہے تو اس احساس کے ہونے کے بعد تو توبہ کر لے اور تو معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال و درخواست کر دے۔ اللہ کہتے ہیں جا، میں تیری توبہ کے بعد تیرے ایگریمنٹ کو یوں صاف کروں گا کہ تیرے ماضی کی ساری غلطیوں کو مٹا دوں گا، تو دوبارہ سے اپنے ایگریمنٹ کے اوپر کھڑا ہو جا کہ باقی زندگی کے اندر اس جان کے اوپر، اس مال کے اوپر تو نے مرضی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر بھی تو جنت دینے کے لیے تھے۔ حدیث میں الفاظ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے جنت میں جا، حساب ہو چکا ہے، یہ نیک ہے، جنت میں جائے۔ اللہ اسے تنہائی میں بلائیں گے، میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ ہاں کیا تھا، یہاں لکھا نہیں ہے، بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ ہاں کیا تھا، لیکن آج دنیا کے سامنے اس گناہ کو تو نے کھولا نہیں، تو نے فلاں غلطی بھی کی، اللہ کی تھی، لیکن اعمال نامے کے اندر موجود نہیں۔ اس توبہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور رحمت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعمال نامے سے ہمارے ماضی کے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیں گے۔ تو آج ہم نے مسئلہ سمجھ لی، یہ کہنے والا بھی اور آپ سب سننے والے اللہ سے کی ایگریمنٹ کو، اللہ سے کیے وعدے کو آئندہ زندگی میں پورا کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔